صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ لوگ سنسنی خیز خبریں سن کر پریشان ہو رہے تھے اور ادھر ادھر کھڑے تبصروں میں مصروف تھے۔ ایک ہی دن یعنی چیری کی پیرکوں اور چھاؤنی کے رہائشی مکان میں قتل کی 4 لرزہ خیز وارداتیں ہوئی تھیں۔ ہر شخص یہی انکشاف کرتا نظر آ رہا تھا کہ قیصر قسطنطنیہ کے جاسوس ادرینا میں روبہ عمل ہو چکے ہیں، لیکن قاسم کو کوئی اور ہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کارروائی کرنے کا متمنی تھا۔ اس وقت وہ بغدادی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، کیونکہ ابو جعفر اسی جگہ رہائش پذیر تھا۔ قاسم تنہا اس علاقے میں مٹر گشت کر رہا تھا۔ وہ کسی قسم کی کارروائی سر انجام دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ جائزہ لینے کے لیے ٹہل رہا تھا۔ دن کے وقت بازار میں خوب چہل پہل تھی۔ دکاندار اپنے کاروبار میں مصروف اور لوگ خرید و فروخت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بازار کی رونق کو نظر انداز کرتا ہوا بغدادی دروازے کی جانب گامزن تھا کہ اچانک اس کی نظر مارسی کے کچھ جوان اکبر پر پڑی، جو کچھ خریداری کرنے کی غرض سے بازار میں گھوم رہا تھا۔ قاسم جیسے ہی اکبر کے قریب پہنچا، اکبر نے اسے فی الفور پہچان لیا اور بولا، صاحب جی، کیا آپ یہاں خریداری کرنے آئے ہیں؟ مالکن آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھر میں وہ بھی آیا ہوا ہے جو کالا چوغا پہنتا ہے اور بڑی مالکن کا دوست ہے۔ اکبر نے قاسم کا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ وہ جس کی تلاش میں سرگرداں تھا، اس کے بارے میں اچانک پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ قاسم نے اکبر سے استفسار کیا، کون؟ یعنی ابو جعفر؟ اکبر نے جواب دیا، ہاں صاحب جی، وہی ابو جعفر جس کی آنکھیں نیلگون ہیں۔ نیلگون آنکھوں کا سن کر قاسم کے ذہن میں ابو جعفر کا سراپا گھومنے لگا۔ اس نے فی الفور فیصلہ کر لیا کہ وہ مارسی کو پیغام رساں کرے گا، لہٰذا اس نے اکبر سے استفسار کیا، میں تمہیں ایک خط تحریر کیے دیتا ہوں، کیا تم اسے جوں کا توں بڑی رازداری کے ساتھ اپنی چھوٹی مالکن کو پہنچا دو گے؟ اکبر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی صاحب جی، میں وہ خط چھوٹی مالکن کے حوالے کر دوں گا۔ اب قاسم کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ وہ سر راہ خط کیسے تحریر کرے۔ اس نے سوچا کہ کسی سرائے کے مالک سے قلم اور روشنائی مل سکتی ہے، لہٰذا وہ مارسی کے کچھ جوان اکبر کے ہمراہ کسی قریبی سرائے کی تلاش میں نکل پڑا۔ قاسم اور اکبر ادرینا کے بازار میں گھومتے ہوئے بغدادی چوک تک جا پہنچے اور اکبر کے اشارے پر قاسم ایک جگہ رک گیا۔ یہ ایک ٹھیک قسم کی سرائے تھی۔ قاسم اکبر کے ہمراہ سرائے کے اندر داخل ہوا تو ایک ادھیڑ عمر شخص نے مسکراتے ہوئے اس کو خوش آمدید کہا۔ قاسم نے اپنا مقصد بیان کیا تو اس شخص نے کاغذ اور قلم بہ روشنائی قاسم کو فراہم کر دیا۔ قاسم نے مارسی کو تحریر کیا، آج پھر ایک چیل تمہارے نشیمن میں موجود ہے۔ قبل اس کے کہ وہ تمہارے نشیمن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اس کے عزائم دریافت کرو، اس کی نقل و حرکت پر خصوصی نظر رکھو۔ قاسم نے ایک خفیہ تحریر لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ مارسی اپنی ذہانت بروئے کار لاتے ہوئے سمجھ جائے گی۔ اگر یہ تحریر مارتھا یا ابو جعفر کے ہتھے بھی چل جاتی تو وہ بھی اسے سمجھنے سے قاصر رہتے۔ اس نے یہ تحریر اکبر کو تھماتے ہوئے تاکید کی، سنو اکبر، اپنی مالکن سے آج ہی اس تحریر کا جواب لے کر لالا شہین کی یادگار پہنچ جانا، میں بعد آج دوپہر تمہارا انتظار کروں گا۔ قاسم نے اکبر کو ہدایات سے نواز کر روانہ کر دیا اور خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی مارسی کے گھر کے باہر کسی اونٹ میں چھپ کر ابو جعفر کی نگرانی کرے گا۔ ابھی وہ سرائے سے نکلنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ سرائے میں داخل ہونے والے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر چونکا۔ اس اجنبی کی شکل و صورت اور حلیہ اسے ہنگری کا ایک عیسائی باشندہ ظاہر کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قاسم اسے دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ اس کی سوراخ رسانی کی رگ پھڑک اٹھی تھی۔ اجنبی کا ساز و سامان اسے نہ صرف مسافر ظاہر کر رہا تھا
بلکہ یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی ادرینہ میں داخل ہوا ہے۔ اس سے قبل کہ قاسم اپنی سوچ کو آگے بڑھاتا، اجنبی جب قاسم کے قریب سے گزرنے لگا تو یکدم رک گیا اور بڑے بھولے پن سے استفسار کرنے لگا، کیا یہ سرائے ہی ہے؟ اجنبی کے لب و لہجے نے اس کے اہل ہنگری ہونے کی گواہی دی۔ قاسم نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، جی ہاں، یہ سرائے ہی ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ سرائے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ اجنبی گویا ہوا، جی جناب، میں ہنگری سے آیا ہوں اور ابھی ابھی شہر میں قدم رکھا ہے۔ اجنبی کی سادگی، بھولے پن اور معصومیت کے علاوہ شکل و صورت بھی اسے قیصر قسطنطنیہ یا عیسائی لشکر کا جاسوس ظاہر نہ کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی یورپی باشندوں کی مانند نیلگون تھیں۔ قاسم نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بہت بہتر سرائے ہے، آپ شاید سوداگر ہیں۔ وہ شخص معصومیت سے مسکرانے لگا اور اپنے سر کو منفی میں جنبش دی۔ نہیں نہیں، میں سوداگر نہیں ہوں، میں دنیاوی خرید و فروخت کے لیے نہیں نکلا، میں تو لوگوں کو باور کروانے کے لیے نکلا ہوں کہ اپنی مختصر سی زندگی کو دنیا کی خرید و فروخت میں ضائع نہ کرو۔ اگرچہ اجنبی کی باتیں قاسم کو دلچسپ لگیں، لیکن وہ اس کے ساتھ باتوں میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ابو جعفر پر گرفت ڈالنے کی حکمت عملی تیار کرنا تھی، لہٰذا اس نے اجنبی سے اجازت چاہی اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اجنبی نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، آپ کیوں چل دیے؟ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، میرے ہمراہ رہیے اور میری رہنمائی کریں۔ قاسم نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اجنبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، فی الحال تو میں آپ کی رفاقت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، آپ سرائے میں مقیم ہو جائیے، میں پھر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ نے اپنا اسم گرامی اور ادرینہ میں آنے کا اپنا مدعا تو بتایا ہی نہیں۔ آپ اپنا مکمل تعارف نہیں کروائیں گے تو ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار برقرار رہے گی۔ اجنبی لہجے میں شرمندگی سمائے بولا، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، میرا نام اربان ہے، میں ہنگری کا رہائشی ہوں اور فی الحال قسطنطنیہ سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں باقاعدہ کسی کام کے ساتھ منسلک نہیں ہوں، ہاں البتہ مجھے لوہا ڈھالنے کے کام میں مہارت ضرور حاصل ہے۔ یہ سن کر قاسم نے جوشیلے انداز میں اربان کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں کہا، معزز اربان، آپ ہمارے گراں قدر مہمان ہیں، آپ سرائے میں مقیم ہو جائیں، آپ کے اخراجات میرے ذمہ رہیں گے۔ اس وقت مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، میں کل کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ قاسم نے معذرت کرتے ہوئے اربان سے اجازت لی اور سرائے سے باہر نکل کر اور قصر سلطانی کا رخ کیا۔ اس کے عقب میں امراء کی رہائش تھی۔ وہ ابو جعفر کی نگرانی کے لیے قصر سلطانی کے عقب کی جانب گامزن تھا۔ وہ مارتھا کے گھر کے دروازے تک رسائی حاصل کرنے کے بعد کسی اونٹ میں چھپنے کا انتظام کرنا چاہتا تھا تاکہ ابو جعفر کی نگرانی کر سکے، لیکن مارتھا کے گھر کا دروازہ ابھی دور تھا۔ اس کی نظریں ایک مرتبہ پھر مارسی کے کچھ جوان اکبر پر پڑی جو جلدی میں تھا۔ قاسم تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اکبر کے قریب جا پہنچا اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا اور اکبر کی زبان روانی کے ساتھ چلنے لگی، صاحب جی، آپ کا خط ملنے پر مالکن کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ آپ کا خط پڑھنے کے بعد مالکن اس کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی جس میں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے تاکید کی میں بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کروں۔ آج مالکن کی خوشی دیدانی تھی۔ صاحب جی، میں نے اس سے پہلے انہیں کبھی اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا۔ اکبر کی قطع کلامی کرتے ہوئے قاسم نے استفسار کیا، کیا تم نے مارتھا اور ابو جعفر کی باتیں سنی تھی؟ اکبر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
جی صاحب جی، قاسم نے دوبارہ استفسار کیا، وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اکبر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ ینیچری میں ہونے والی کارروائی پر بات کر رہے تھے۔ ابو جعفر باضد تھا کہ یہ کارروائی سلطان کے شاہی سوراخ رساں کی ہو سکتی ہے، اور ماکھا کو خبردار کر رہا تھا کہ یہ سوراخ رساں انتہائی نیرک اور مکار ہے۔ میں اس سے ملاقات کر چکا ہوں۔ اس قدر بتا کر اکبر نے خاموشی اختیار کر لی تو قاسم نے دوبارہ تجسس آمیز لہجے میں استفسار کیا، کیا تم نے محض اتنا ہی سنا تھا یا کچھ اور بھی سنا تھا؟ اکبر پھر گویا ہوا۔ ابو جعفر شہزادہ علاؤالدین سے ملاقات کا بھی تذکرہ کر رہا تھا۔ وہ مارتھا کو تسلی دے رہا تھا کہ شہزادہ اس کی مٹھی میں ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ انتہائی رازداری کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی کوئی کوئی بات سنائی دیتی تھی اور کوئی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے محض اتنی سی باتیں سنی تھی، لیکن چھوٹی مالکن اتنی دیر تک ان سوئیاں لیتی رہی تھی جتنی دیر تک وہ دونوں باتوں میں مصروف رہے تھے۔ قاسم کے لیے اس قدر جانکاری ہی بہت تھی۔ اس نے چلتے چلتے آخری سوال بھی کر دیا، کیا ابو جعفر ابھی تک وہاں پر ہی موجود ہے؟ اکبر نے جواب میں کہا، نہیں صاحب جی، وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا ہے۔ میرے علم میں نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے، غالباً مالکن کے علم میں ہو۔ وہ اکبر سے جس قدر جانکاری حاصل کر سکتا تھا وہ اس نے کر لی تھی، لہٰذا اس نے اکبر کو 2-3 اشرفیاں دے کر رخصت کر دیا۔ اب ابو جعفر کے غدار ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اب ابو جعفر کو مزید ڈھیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کے دفتر کی جانب بڑھنے لگا تاکہ سپاہ کے ایک دستے کے ساتھ سلطان کے عطا کردہ خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ابو جعفر کو حراست میں لے سکے۔